ملکہ زبیدہ بادشاہ ہارون الرشید کی بیوی تھی اور بہت صالحہ اور نیک تھی، اور ان دونوں کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہارون الرشید نے نکاح کی اجازت طلب کی تو ملکہ نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا حق مہر لوں گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے بادشاہ کے لیے؟ تو اس نے پوچھا کیا حق مہر لوگی؟ تو ملکہ نے کہا کہ بغداد سے نہر نکالو اور عرفات تک پہنچاؤ، یہ میرا حق مہر ہوگا۔ تو آپ سوچ لیں کہ اس زمانے میں اس کام پر کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ تو بہرحال نہر نکال لی گئی۔ تو ملکہ جب اس نہر کو اپنے خادمین کے ساتھ دیکھنے گئی تو خادمین نے ملکہ کو نہر کے کنارے ہی حساب دیا کہ نہر پر کیا کیا اور کتنا خرچ آیا۔ تو ملکہ نے وہ کاغذ نہر میں پھینک کر کہا کہ ہم اس کا حساب یوم حساب پر چھوڑتے ہیں۔ تو وہ نہر نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے قبل وقت تک حاجیوں کے لیے سیرابی کا باعث بنتی رہی، اور اس نہر کی باقیات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ نہر بغداد سے نکلتی اور مکہ تک جاتی، اور یہ زبیدہ ملکہ بہت نیک تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک دن ملکہ دریائے دجلہ کنارے جا رہی تھی تو بہلول دانا مٹی کے گھر بناتا اور ان کو گرا دیتا۔ تو ملکہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ نے پوچھا بیچو گے؟ تو کہا ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا 10 درہم کا۔ تو ملکہ نے اسے 10 درہم دے دیے، اور بہلول نے وہی 10 درہم دریا میں پھینک دیے، اور ایک مکان کے گرد دائرہ بنا کر کہا یہ تمہارا ہوا۔ تو اس کے بعد ایک دن بادشاہ ہارون گزرا تو بہلول پھر سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے بھی وہی سوال کیے اور بہلول نے بھی وہی جواب دیے۔ بادشاہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا 10 کا۔ تو بادشاہ نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور آگے چل دیا۔ جب رات ہوئی بادشاہ سویا تو خواب میں ایک خوبصورت محل دیکھا، جو اس نے زندگی میں ایسا خوبصورت محل نہ دیکھا تھا۔ تو اس نے اندر جانا چاہا تو اس محل کے مین دروازے پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا تھا۔ تو اس کو تجسس ہوا کہ کیا یہ اس کی بیوی کا محل ہے؟ تو جب وہ اندر جانے لگا تو دربان نے اسے وہیں روک لیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بنا اجازت اندر جانا ممنوع ہے۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ تو جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوا تو اپنی بیوی سے سارا ماجرا بیان کیا اور اس کو بتایا کہ میں نے تمہارے نام کا جنت میں محل دیکھا، تیرا کیا ایسا خاص عمل ہے کہ تجھے یہ مقام عطا ہوا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا کوئی اضافی ایسا خاص عمل تو نہیں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں، میں دریا کنارے جا رہی تھی تو بہلول جنت کے مکان بیچ رہا تھا، تو میں نے اس سے 10 درہم کی عوض مکان خرید لیا، شاید وہی مکان دیکھا ہو خواب میں۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا افسوس، اس کے پاس سے میں بھی گزرا لیکن میں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو اگلے دن بادشاہ اسی راستے سے جہاں بہلول دانا بیٹھتا وہیں سے قصدن مطلب جان بوجھ کے گزرا، تو بہلول اسی جگہ ہی بیٹھا تھا۔ تو بادشاہ اس کے پاس گیا اور وہ پھر سے مکان بنائے جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بیچتے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو پوچھا کتنے کا؟ بہلول نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کل تو 10 درہم کا دے رہے تھے اور آج آدھی حکومت ہی مانگ لی۔ بہلول نے کہا آج بھی اگر کوئی دوسرا آئے تو اس کے لیے 10 درہم کا ہی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ پھر میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ تو جواب ملا کہ تم دیکھ کے آئے ہو۔ تو دوستو، اللہ کے ولی اور دوست وہ ہستیاں ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کر دی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے دنیاوی چیزیں مقصد نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا اور خوشی ہی ان کے لیے سرمایہ حیات ہوتی ہیں۔ اور رب تبارک و تعالی اپنی دوستوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا ہے، اور ہمیں فقیروں کو آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے ان سے دعا کروائی جائے۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.